بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز میاں نواز شریف پاکستان پہنچ گئے 4 سال کی جلا وطنی کے بعد، جسے کچھ لوگ ایبسکونڈنگ کہتے ہیں، کچھ لوگ سیلف ایگزائل کہتے ہیں۔ خیر، کنٹروورسی تو ہر ایشو پر ہوتی رہتی پاکستان کے اندر۔ بہرحال نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے جی، اس کے حوالے سے 2-3 باتیں میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 تو نواز شریف جب آئے ہیں تو ان کی واپسی سے پہلے 2 پلان تیار کیے گئے تھے۔ ایک پلان تو یہ تھا جس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا کہ وہ کورٹ میں جائیں گے، کورٹ سے اپنی بیل لیں گے۔ کورٹ سے بیل لینے کا اپنا پروسیجر ہے، جس طرح کہ بایو میٹرک ہے، بایو میٹرک کہیں بھی لیا جا سکتا ہے۔ جو آتھورائزڈ ان کے اسٹیشنز ہیں یا آتھورائزڈ پیپل ہیں، کہیں بھی بایو میٹرک لے سکتے ہیں۔ بایو میٹرک میں سگنیچرز ان کے لے رہے ہیں کہ درخواست گزار کے کہ جناب مجھے پروٹیکٹر بیل دی جائے، تو وہ انہوں نے لے لیا، ایئرپورٹ پہ لے لیا۔ یہ جس طرح اس سے پہلے عمران خان کے بھی لیے تھے، یہ اب کوئی ایشو نہیں رہا، کیونکہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ان کے آتھورائز اسٹیشن یا ان کے آفیسر سے کہیں سے بھی بایو میٹرک کروایا جا سکتا ہے۔ اب دوسرا اس کا پلان بھی یہ تھا کہ فرض کریں کہ کورٹ ان کو بیل نہیں دیتی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی تو سرٹن نہیں تھی نا کہ کورٹ کیا کرے گی۔ ہو سکتا انہیں پتا ہو، لیکن پھر بھی اپنے طور پر انتظامیہ نے یہ ارینجمنٹ کر رکھا تھا کہ میاں صاحب کو اریسٹ کرنا ہے۔ اب میاں صاحب کو اریسٹ کرنے کے اندر ڈیپینڈ کر رہے تھے وہ اپنی آئی بی کی رپورٹس پر، انٹیلیجنس جو ان کا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ان کے اوپر وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر تو کراؤڈ کم ہوا، رش کم ہوا، لوگوں کا انٹرسٹ کم ہوا، تو میاں صاحب کو آسانی سے گرفتار کر لیں گے۔ اگر زیادہ ہوا تو پھر پریشانی بنے گی، تو اس لیے انہوں نے دوسری حکمت عملی کے بجائے پہلے حکمت عملی پر کیا، اور ان کی ویسے بھی بیل ہو گئی یا پروٹیکٹر بیل مل گئی ان کو، وہاں تک نوبت ہی نہیں گئی۔ اور ایک اور اس کے اندر اہم بات جو ہے وہ یہ کہ لوگ اب بحث کر رہے ہیں جی کتنے آدمی تھے، کتنے لوگ تھے۔ تو اس کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ جلسوں کی تعداد سے نہ تو ووٹرز کی تعداد کا تعین ہوتا ہے، اور جلسوں کی تعداد سے نہ ہی لوگوں کے موڈ کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اگر جلسے دیکھے جائیں تو ایم کیو ایم کے بڑے بڑے بارے ہیں۔ آج آپ الطاف حسین کو اجازت دیں کراچی آنے کی، وہ دیکھیں اس سے بھی بڑا جلسہ کر کے دکھا دیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی سندھ کو آپ موقع دے دیں، وہ بھی کر لے گی۔ لیکن نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ وہ لوگ فنڈز تو دے سکتے ہیں، ووٹ بھی دے سکتے ہیں، جلسوں میں کم آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جلسے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، کہ آپ کتنے بھی کم کر لیں، کتنے بھی کم کر لیں، تو راؤنڈ فنگر پھر بھی 1 لاکھ کو ٹچ کر جاتی ہے۔ تو 1 لاکھ آدمی بہت آدمی ہوتا ہے، بہت آدمی ہوتا ہے 1 لاکھ آدمی۔ تو ان کو مینج کرنا، ان کو سب کرنا، آرگنائز کرنا اور لے کے آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان مسلم لیگ کا 1 لاکھ آدمی ہے نا جی، اگر پیپلز پارٹی جلسہ کرے یا اور دوسری کو نظریاتی جماعت نہ رکھے، اے این پی بھی کرے گا یا مولانا فضل الرحمان کرے، ان کو لوگ تو ویسے ہی آ جائیں گے۔ تو مسلم لیگ کے ورکر کو نکالنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور ان کو 1 لاکھ بندہ اگر نکالا ہے، 75,000 کہہ لیں جی، جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ تھے، لیکن ان کی بڑی ہمت کی بات ہے۔ اب اگلا ایشو یہ ہے کہ یہ میاں صاحب کو کیوں لایا گیا۔ یہ بات ہے کہ میاں صاحب کو کیوں لایا گیا۔ سنید تو پہلے بھی تھی کہ میاں صاحب آ جائیں گے۔ میاں صاحب کو اس وقت انٹرنیشنل افیئرز کی ضرورت کے مطابق لایا گیا ہے۔ انٹرنیشنل افیئرز کی ضرورت اس لیے پڑی ہے، بات تو پہلے بھی چل رہی تھی، لیکن جو اسرائیل کا ایشو آیا درمیان میں فلسطین کا، تو فلسطین کے اندر تو وہ سارے جتنے ویسٹرن کنٹریز تھے، امیر ممالک تھے، وہ سارے ایک طرف ہو گئے۔ لیکن عرب ممالک جو ہیں، عرب ممالک کے اندر میاں صاحب کی صحت زیادہ سمجھی جاتی ہے، اور میاں صاحب کی صحت کو کیش کروانے کے لیے نواز شریف صاحب کو یہاں پر لایا گیا ہے۔ اب جو سیاست کے اسٹوڈنٹس ہیں یا سیاست پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں یا انٹرنیشنل افیئرز پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں،
وہ یہ جانتے ہوں گے کہ نواز شریف اینڈ فیملی، ان کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ کیسے ہیں، قطر کے ساتھ، دبئی کے ساتھ، دوسرے ممالک عربی جو ہیں ان کے ساتھ کیسے ہیں. تو ان سب کی یونٹی کے لیے نواز شریف کا لانا ایک بین الاقوامی ضرورت تھی. ہماری قومی ضرورت تو تھی ہی تھی، لیکن ایک بین الاقوامی تھی. اب تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایجنڈا کیا ہے، جو وہ لے کے آئے ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے ایجنڈا ہی کوئی نہیں دیا. بھائی صاحب انہوں نے اپنا ایجنڈا کلیئر دے دیا ہے. اب بات ہے سمجھنے کی. سیاست اشاروں کنایوں کی زبان ہوتی ہے. سیاست کے اندر ہر چیز آپ ایکسپلین یا ایلیبوریٹ نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے اشارے دیے جاتے ہیں. اور ایجنڈا کے اندر انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ کی، نو ریونج. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ میں انتقامی کوئی کارروائی نہیں کروں گا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کن کے خلاف. جیسے میں اگر ایک جمہوریت پسند خیالات رکھنے والا انسان ہوں تو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو پہلی حکومت تھی پی ٹی آئی، عمران خان کی حکومت، ہم ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچوں گا کہ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں جنرل باجوہ، جنرل فیض، جنرل پاشا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا. میرا خیال ادھر بھی جانا چاہیے نا. تو ابھی تک یہ کلیئر نہیں کیا نواز شریف صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے ابھی تک یہ کلیئر نہیں کیا کہ جناب ان کی اسٹریٹجی باجوہ صاحب کے بارے میں کیا ہوگی، فیض صاحب کے بارے میں کیا ہوگی، جنرل پاشا کے بارے میں کیا ہوگی، اور دیگر لوگوں کے بارے میں کیا ہوگی. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والوں کو اگر وہ انتقام کا نشانہ نہیں بناتے تو کیا پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. باقی رہی بات عدالتوں کی، عدالتیں جانیں، ان کا کام جانیں. لیکن ذاتی طور پر جس طرح سے پاکستان کے اندر روایت ہے کہ کسی اور ہی گمنامی مقدمات میں لا کے پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے میاں صاحب نے نو ریونج پالیسی اناؤنس کی ہے. اب لوگ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو اتنے شان و شوکت سے کیوں لایا گیا. بھائی صاحب، پاکستان میں لانے کے لیے اور پاکستان سے باہر بھجوانے کے لیے صرف ایک ہی ٹرین استعمال ہوتی ہے، ایک ہی گاڑی ہے، ایک ہی شٹل ہے، ایک ہی بس ہے جس کے ساتھ ایم لگتا ہے. وہ ہے ملٹری کی. وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کہہ لیں، کسی اور کی کہہ لیں. اس کے بغیر نہ تو پاکستان کے اندر کوئی آدمی آ سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان سے باہر کوئی جا سکتا ہے. تو سیاستدان کو کیا چاہیے؟ سیاستدان کو راستہ چاہیے. ایک اچھا سیاستدان جو ہے نا جی، وہ گاڑی پہ بیٹھ کر پہنچ ضرور جاتا ہے، بعد میں جا کے کمٹمنٹس کر لے، کچھ کر لے، لیکن بعد میں جا کے اچھا سیاستدان وہی ثابت ہوتا ہے جو اپنی عوام کی کمٹمنٹس کو پوری کرے. اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آنا ہر سیاستدان کی مجبوری ہے پاکستان کے حالات میں. پاکستان کے حالات میں اگر محترمہ بینظیر بھٹو بھی آئی تھی نا، تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ایک اگریمنٹ کر کے آئی تھی، لیکن پہنچنے کے بعد انہوں نے عوام کی رائے کو فوقیت دی اور وہ بیچاری ماری گئی. اور جو بھی آدمی پاکستان کے اندر جس کو بھی ایگزائل پہ بھیجا گیا ہے یا خود گیا ہے، اس نے اگر پاکستان میں آنا ہے تو اس نے پاکستان کی آرمی کی اسٹیبلشمنٹ کی ٹرین پہ بیٹھ کے آنا ہے. تو نواز شریف صاحب بھی اسی ٹرین پہ بیٹھ کے آئے ہیں. ظاہر اس ٹرین پہ بیٹھ کے آئیں گے تو انہیں روکنے والا کون نہیں. اب آگے آ کے وہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو 100% فالو کرتے ہیں یا اس عوام کو فالو کرتے ہیں جس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور عوام ان کے لیے نکلی. اور عوام کو یہ بھی پتا ہے کہ کل کو اگر کوئی برا وقت آئے گا، ہو سکتا ہے میاں صاحب پھر واپس چلے جائیں، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو کمٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں، میں عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا اندیا دیا ہے انہوں نے کہ میں سب کے ساتھ مل کر کام کروں گا. تو میاں صاحب نے اگر یہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کام کریں گے. اور ایک عام رائے ہے کہ انہیں چاہیے کہ عمران خان کے مثال لے کے چلیں.
وہ بے شک اپوزیشن میں ہے، بے شک وہ آرمی کے ساتھ، وہ ایک آدمی سیاستدان نہیں ہے، سب کہتے نہیں ہیں، آپ بھی کہتے ہیں سیاستدان نہیں ہے، اگر وہ نہیں سیاستدان تو اس کا ایک غیر سیاسی جو عمل ہے اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے، اس کو یا اس کے عوام کو اس کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ آفٹر آل ان کا ووٹ بینک ہے، اگر الطاف حسین کا ووٹ بینک ہے، جو کچھ الطاف حسین نے کہا تھا، اگر ان کو معاف کر کے اس کے جو پارٹی ہے ان کے کارکنان کو ساتھ لگایا گیا تو عمران خان کی پارٹی کے کارکنان کو بھی ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی بلاگ ختم کروں گا، اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ